بتاؤں تمہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں، بتاؤں تمہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں بندہ مگر میں خدا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ٹی اے کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ کے لیے حسن بیان کا 8واں پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں اور اپنی ٹیموں سے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ٹیم ہے وہ علی گروپ ہے، تعارف کروا۔ حافظ عطاؤں نعیم، شہاب احمد، مسرور گروپ، منادی احمد، شاہجہان احمد، اور تیسرا گروپ جو ہے وہ محمود گروپ ہے۔ خبیب احمد، سید امتیاز احمد۔ پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں۔ پہلے راؤنڈ میں ہم تینوں ٹیموں سے دو سوالات پوچھیں گے اور ہر ایک سوال کے 20 نمبر ہوں گے، کیونکہ ہر سوال کے 4 جزو ہیں۔ سب سے پہلے ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منظوم کتابیں جو ہیں در ثمین، کلام محمود، کلام طاہر اور در عدن میں سے جو معروف نظمیں ہیں، ان میں سے ایک لفظ یا چند الفاظ اپنی ٹیموں کے سامنے رکھیں گے اور ہر ٹیم نے بتانا ہوگا کہ وہ شعر کون سا ہے، اس لفظ سے مکمل کریں گے۔ پھر وہ بتائیں گے یہ کس کا کلام ہے، یہ کس کتاب میں سے ہے، اور پھر ترنم پیش کریں گے۔ تو گویا اس طرح ہر ایک سوال کے 20 نمبر ہوں گے۔ پہلے راؤنڈ میں علی گروپ سے پہلا سوال ہے۔ جو سب سے پہلے لفظ آیا ہے وہ ہے طور۔ ایک لفظ ہوتا ہے طور، ایک ہے طور، یہ لفظ ہے طور۔ آپ نے شعر مکمل کرنا ہے، بتانا ہے کہ کن کا کلام ہے، کس کتاب میں سے ہے، اور ترنم پیش کریں گے۔ جی۔ نہ وہ تم بدلے نہ ہم، طور ہمارے ہیں وہی، فاصلے بڑھ گئے پر قرب تو سارے ہیں وہی۔ بالکل درست ہے، 5 نمبر آپ کے ہوئے۔ کس کا کلام ہے جی؟ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ رحمہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا کلام درست۔ کلام طاہر کلام میں سے طاہر میں سے 15 نمبر آپ نے حاصل کر لیے ہیں۔ ترنم بقایا ہے۔ نہ وہ تم بدلے نہ ہم، طور ہمارے ہیں وہی، نہ وہ تم بدلے نہ ہم، طور ہمارے ہیں وہی، فاصلے بڑھ گئے پر قرب تو سارے ہیں وہی۔ جی بالکل درست ہے، چاروں جز آپ نے درست جواب دے دیے ہیں۔ اور طور کا لفظ حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی ایک شعر میں آتا ہے، کسی کو یاد ہے؟ جی خبیب، دوسرا مصرع کیا ہے؟ جی ہبا۔ آؤ لوگوں کے یہیں نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ جی درست ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی معروف نظم ہے، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے، اس میں سے یہ ایک معروف شعر تھا۔ جی علی گروپ، آپ سے دوسرا سوال ہے۔ 4 الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے۔ کیوں دل لگاتے ہو؟ کیوں دل لگاتے ہو؟ یہ چاروں الفاظ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ مصرعے کے آخری الفاظ ہیں۔ جی آپ کے پاس وقت محدود ہے، دوسری ٹیمیں بھی انتظار کر رہی ہیں اپنی باری کا۔ بتا سکتے ہیں کس کا کلام ہے یہ؟ جو ہمارے نصاب میں 4 کتابیں ہیں، در ثمین، کلام محمود، کلام طاہر اور در عدن۔ یہ کلام محمود میں سے ہے۔ کس کا کلام ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کا کلام ہے۔ شعر مکمل کر سکتے ہیں؟ جی کیا الفاظ بتائے تھے؟ کیوں دل لگاتے ہو؟ وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو، جی پہلا مصرع درست ہے۔ وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو، جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں۔ جی آپ نے 3 جز جو ہیں ان کے جوابات دیے ہیں، جن میں سے ایک درست ہے۔ یہ کلام محمود میں سے نہیں ہے بلکہ
در سمین میں سے ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے، ایک جزو آپ کا بقایا ہے، ترنم پیش کر سکتے ہیں اس کا؟ وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو، جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں؟ وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو، جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں۔ جی 2 جز ہیں جو آپ نے درست جوابات دیے ہیں، 2 غلط تھے۔ اب ہم چلتے ہیں ناظرین اگلے گروپ کی طرف، مسرور گروپ۔ جی منادی احمد اور شاہ جہاں تیار ہیں؟ جی آپ کے لیے 2 الفاظ ہیں، ظلمت دل۔ جی شاہ جہان۔ ہاں جی، آپ تو بیت بازی میں بھی آتے رہے شاہ جہان۔ کس شہر سے آتے تھے آپ، پتہ ہے آپ کو کہ بھول گئے ہیں؟ یہاں سے آتا ہوں۔ یہاں سے کہ نواب شاہ سے؟ نہیں، نوابشاہ سے نہیں آتا۔ نواب شاہ سے آپ کے بھائی آتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ ظلمت دل، آپ کے پاس وقت جو ہے وہ محدود ہے۔ جی کلام محمود میں سے کلام محمود میں سے درست ہے جواب آپ کا، ایک جز آپ نے درست جواب دے دیا ہے، 5 نمبر۔ کلام کس کا؟ خلیفۃ المسیح ثانی کا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام۔ 10 نمبر آپ کے ہو چکے ہیں، 2 جز ابھی بقایا ہیں۔ ترنم آپ نے پیش کرنا ہے، اور ترنم اس وقت تک پیش نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنا شعر اس کو مکمل نہیں کر لیں گے۔ ظلمت دل، جی اچھا جی، اور خبیب، سید امتیاز، جی نعیم اللہ، کوئی نہیں بتا سکتا؟ کلام محمود میں سے ہے جی، ذکر خدا پہ زور دے، ظلمت دل مٹائے جا، گوہر شب چراغ بن، دنیا میں جگ مگائے جا۔ ٹھیک ہے جی، وہ کچھ یاد آیا؟ افسوس بھی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ 10 نمبر آپ کے ہوئے، لیکن 10 نمبر آپ کو نہیں مل سکے، مجھے افسوس ہے۔ اچھا دوسرا سوال آپ سے، مسرور گروپ۔ 2 الفاظ ہیں علیحدہ علیحدہ، آپ کی آسانی کے لیے اس میں رکھے گئے ہیں۔ دیس کا لفظ بھی آتا ہے اس شعر میں، اور بستی کا لفظ بھی آتا ہے۔ شعر مکمل کرنا ہے آپ نے۔ اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا، جیسی سندر تھی وہ بستی ویسا وہ گھر بھی سندر تھا۔ جی بالکل درست ہے، اور کس کتاب میں سے ہے؟ مشکل مرحلہ آپ نے طے کر لیا ہے، کلام طاہر میں سے، کلام طاہر میں سے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا کلام درست ہے جی۔ 15 نمبر آپ نے حاصل کر لیے، اب ترنم پیش کرنا ہے۔ جی منادی۔ اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا، جیسی سندر تھی وہ بستی ویسا سندر وہ گھر تھا، ویسا وہ گھر بھی سندر تھا، ویسا وہ گھر بھی سندر تھا۔ جی درست ہے، چاروں جز آپ نے جواب دے دیے ہیں، اور ترنم کے متعلق ماڈریٹر صاحب پہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے کہ کتنے نمبر آپ کو دیتے ہیں، اور آپ میں سے کوئی اس کے علاوہ اس کا ترنم پیش کر سکتا ہے؟ جی ہبا، نعیم اللہ، نعمان، جی نعیم اللہ کو دیں جی۔ جی اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا، جیسی سندر تھی وہ بستی ویسا وہ گھر بھی سندر تھا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ نظم جو ہے یہ 1991 کے قادیان کے جلسہ سالانہ میں
جب حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ تشریف لائے تھے تو حضور نے خصوصیت کے ساتھ قادیان کی بستی اور اپنے اس دورے کو ملحوظ رکھتے ہوئے نظم کہی تھی، اور اس میں جذبات بھی ہیں اور ایک خوبصورت کلام ہے جو آپ کو اس میں ملتا ہے۔ اس میں اکثر الفاظ جو ہیں وہ آپ کو ہندی زبان کے ملیں گے، اور حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی تھی کہ میں نے یہ بھارت میں چونکہ نظم پڑھی جانی تھی اس لیے اس حوالے سے اس میں ہندی زبان میں الفاظ استعمال کیے ہیں، اور یہ نظم اس وقت پڑھی تھی ناصر علی عثمان نے، اور اتنی خوبصورت نظم پڑھی گئی تھی کہ بعد میں ہر گلی میں ہر کوچے میں ہمیں یہی نظم جو ہے وہ ٹیپ کے ذریعے سننے کو ملتی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں محمود گروپ کی طرف۔ جی خبیب احمد اور سید امتیاز احمد تیار ہیں؟ جی بالکل۔ ایک لفظ ہے وہ 2 دفعہ ہے، اور معروف شعر ہے، معروف نظم ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کون سا بنتا ہے۔ آ آ آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، آ کے تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں۔ جی بالکل درست ہے۔ کلام کن کا ہے جی؟ کلام حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ جی عنہ کا درست ہے، اور کلام کلام محمود محمود میں سے ہے، بالکل درست ہے جی۔ 15 نمبر آپ کے ہوئے۔ آپ کی ذہانت دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو اس کا ترنم پہلے نہیں آتا تو نئی ملا کی طرح آپ بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، آ کے تجھے سینے سے لگائیں، آ کے تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں۔ درست ہے، ترنم آپ نے اچھا پیش کیا ہے۔ دوسرے مصرے میں دوبارہ پڑھ دیں دوبارہ۔ آ کہ تجھے ہم سینے سے ہم اپنے لگائیں۔ چلیں کسی طرح مکمل تو ہوا نا؟ درست ہے، ترنم بھی آپ کا اچھا ہے۔ اور کوئی ترنم پیش کر سکتا ہے اس کا؟ کون؟ اس کے کئی ترنم پیش کرنے والے ہیں جی۔ عطاء النعیم جی۔ آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، آ کے تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں، آ کے تیری راہ میں۔ معروف نظم اور معروف ترنم عطاء النعیم نے پیش کیا، اور جی ہبا کو دیں جی مائک۔ آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، آ کے تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین 3 ترنم آپ کے سامنے رکھے ہیں ہم نے، عطاء النعیم اور ہبا نے بھی پیش کیا، لیکن نمبر جو ہیں وہ صرف سید امتیاز نے جو پیش کیا ہے ترنم اس کے ہی ملیں گے۔ اب وہ ماڈریٹر صاحب پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ کتنے نمبر ان کو دیتے ہیں۔ جی محمود گروپ، آپ سے دوسرا اور آخری سوال ہے پہلے راؤنڈ کا، ٹھیک ہے جی؟ 3 الفاظ ہیں آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ کیا چاہتا ہوں، بتاؤں تمہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں بندہ مگر میں خدا چاہتا ہوں۔ بالکل درست ہے، بہت خوبصورت شعر ہے یہ۔ کلام محمود میں اور حضرت جی خلیفۃ بالکل المسیح درست ثانی ہے، رضی بالکل اللہ درست تعالیٰ ہے جی۔ عنہ کا کلام ہے۔ 15 نمبر آپ کے ہوئے، اور ترنم آپ نے اس کا پیش کرنا ہے۔
بتاؤں تمہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں بندہ مگر میں خدا چاہتا ہوں. جی اور کوئی؟ جی ہبا، دے جی ہبا کو مائک. بتاؤں تمہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں، بتاؤں تمہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں بندہ مگر میں خدا چاہتا ہوں. جی بالکل درست ہے، جزاکم اللہ احسن الجزا. ترنم میں خوبصورت آپ نے ملاحظہ کیا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا راؤنڈ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. پہلے راؤنڈ کے اختتام پر ہم چلتے ہیں ماڈریٹر صاحب کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک نتیجہ جو ہے وہ کیا ہے جو ہمارے سامنے آئے گا. ہمارے آج کے پروگرام کے پہلے راؤنڈ میں علی گروپ نے حاصل کیے ہیں 40 میں سے 29 نمبر، مسرور گروپ نے حاصل کیے ہیں 40 میں سے 28 نمبر، اور محمود گروپ 35 نمبر لے کر اس وقت سب سے آگے ہیں. ناظرین دوسرے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں. دوسرے راؤنڈ میں بھی یہ چاروں کتب ہیں جن میں سے ہم نے ایک ایک مصرع جو ہے معروف نظموں کا پرچیوں کے اوپر لکھ دیا ہے. پرچیاں اس وقت ہم نے ٹیموں کو دے دی ہیں. سب سے پہلے علی گروپ ہے. علی گروپ پرچی کھولیں جی. پہلی پرچی جی مصرع اونچی آواز میں پڑھ دیں. عاشقوں کا شوق قربانی تو دیکھ. جی یہ پہلا مصرع ہے. آپ نے یہ شعر مکمل کرنا ہے، بتانا ہے کہ کس کتاب میں سے ہے، کن کا کلام ہے، اور پھر ترنم پیش کریں گے. اور یہ بھی پہلے راؤنڈ کی طرح ہر ایک جز کے 5 نمبر ہیں جو آپ کو دیے جائیں گے درست ادا کرنے پر. جی عاشقوں کا شوق قربانی تو دیکھ. تھوڑا سا مشکل سوال ہے. جی شہاب، یہ در عدن میں سے ہے کس کا کلام ہے جی؟ اور حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ شعر عنہ مکمل کا کریں. کلام ہے. شعر نہیں مکمل کر سکتے. شعر مکمل نہیں کر سکتے، اور مجھے افسوس ہے کہ پہلے 2 جز جو آپ نے بتائے ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں. اور کون بتائے گا جی؟ منادی یا خبیب؟ کوئی شعر مکمل کر سکتا ہے جی؟ جی اتنا مشکل تو نہیں ہے. یہ کلام محمود میں سے ہے اور حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے. عاشقوں کا شوق قربانی تو دیکھ، خون کی اس راہ میں ارزانی تو دیکھ. مجھے افسوس ہے کوئی نمبر نہیں آپ کو اس سوال کا ملا. دوسری پرچی آپ نے کھولنی ہے. جی پرچیوں کی باری رکھی ہوئی ہے. پہلی پرچی نعیم نے کھولی ہے، دوسری شہاب نے. جی شہاب. ہے حسن میں ذو غم کے شراروں کے سہارے. جی ہے حسن میں ذو غم کے شراروں کے سہارے. ایک چاند معلق ہے ستاروں کے سہارے. بالکل درست ہے، بہت خوبصورت شعر ہے. ہے حسن میں ذو غم کے شراروں کے سہارے، ایک چاند معلق ہے ستاروں کے سہارے. معلق پتہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، جامعہ میں پڑھتے ہیں نا. ہاں جی کیا مطلب ہے؟ لٹکے ہوئے. لٹکے ہوئے، درمیان میں لٹکے ہوئے کو کہتے ہیں معلق. جی درست ہے. 5 نمبر آپ نے حاصل کر لیے ہیں. معلق کا مطلب بتانے کا کوئی نمبر نہیں آپ کو ملے گا. یہ کلام محمود میں سے ہے. اور کن کا کلام ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کا کلام ہے. اور یہاں پہ آپ نے غلطی کی ہے. آپ کو 5 نمبر پہلے جز کے جو ہیں درست آپ نے دیے ہیں اس کے مل گئے ہیں، لیکن اگلے دونوں جز جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. یہ کلام حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے، بلکہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام طاہر میں سے ہے. ترنم کون پیش کرے گا آپ میں سے؟ یہ راؤنڈ آپ کے لیے کچھ بھاری رہا ہے حسن میں ذو غم کے شراروں کے سہارے، ایک چاند معلق ہے ستاروں کے سہارے. جی 2 جز آپ نے جواب دے دیے ہیں، 2 کے درست جواب نہیں دے پائے. اب ہم ناظرین اگلے گروپ کی طرف چلتے ہیں. منادی احمد اور شاہ جہان
اور ان کے گروپ کا نام ہے مسرور گروپ. جی آپ اپنی پرچی پہلی کھولیں اور بتائیں اس میں کون سا مصرع ہے. جی اونچی آواز میں پڑھ دیں پہلے مصرع پڑھ دیں. ہیں آسمان کے تارے گواہ سورج چاند. جی ہیں آسمان کے تارے گواہ سورج چاند. بنے ہماری جی بنے ہماری کچھ تو بچار کر دیکھو. غلطیاں ہیں ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ. دوسرا مصرع دوبارہ بولیں. ہیں آسمان کے تارے گواہ سورج چاند. بنے ہیں تارے کچھ تو پڑے ہیں ماند ذرا کچھ بچار کر دیکھو. ترنم پیش کر سکتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں کلام کس کا ہے اور کس کتاب میں سے ہے؟ کلام طاہر میں سے جی اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع جی بالکل درست ہے. 2 جزو آپ نے درست جواب دے دیے ہیں. اور ترنم آپ کس طرح پیش کریں گے پہلے مصرعے کا؟ چلیں ترنم پیش کریں پھر ماڈریٹر صاحب پہ چھوڑتے ہیں کہ آپ کو کتنے نمبر دیتے ہیں. جی ہیں آسمان کے تارے گواہ سورج چاند. اور دوسرا مصرع آپ کو آتا ہی نہیں ہے اس لیے ترنم بھی آدھا رہ گیا آپ کا. چلیں کوئی نہیں اب ماڈریٹر صاحب پہ چھوڑتے ہیں آپ کو کتنے نمبر دیتے ہیں. ناظرین اس نظم کا جو عنوان حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا وہ تھا منکرین سے خطاب. اور یہ 1994 میں جب نشان کسوف و خسوف کو 100 سال پورے ہوئے تھے تو حضور نے یہ کلام کہا تھا اور یہ 2 حصوں میں منقسم تھا. پہلے اس حصے کا نام حضور نے منکرین سے خطاب رکھا تھا اور دوسرے حصے کا جو ذکر ہے وہ ہمارے پروگرام میں آگے چل کے آئے گا اور اس کی تفصیل بھی آگے چل کے آ جائے گی. جی دوسری پرچی کھولیں. تیری بقا کا سفر دا قدم قدم اجاز. بدن سے سانس کا ہر رشتہ دم بدم اجاز. جی بالکل درست ہے. تیری بقا کا سفر تھا قدم قدم اعجاز. بدن سے سانس کا ہر رشتہ دم بدم اعجاز. کلام محمود اور کلام طاہر میں سے ہے جی اور کلام حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ. جی بالکل درست ہے. 15 نمبر آپ کے ہوئے اور ترنم منادی پیش کریں گے. تیری بقا کا سفر تھا قدم قدم ایجاز. بدن سے سانس کا ہر رشتہ دم بدم ایجاز. جی بالکل درست ہے. جی ناظرین چاروں جز کے جواب دے دیے ہیں مسرور گروپ میں. اس نظم کے حوالے سے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ نظم جو ہے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا مصرع جو ہے حضرت آصفہ بیگم صاحبہ کی زندگی میں ہی فرمایا کہ ایک معمولی فرق کے ساتھ رویا میں زبان پر جاری ہوا. اس وقت صرف 2 شعر کہے گئے، باقی نظم ان کی وفات کے بعد مکمل کی. پہلا مصرع حضور فرماتے ہیں کچھ تبدیل کرنا پڑا، جبکہ جو پہلا مصرع شروع میں لکھا تھا وہ یہ تھا کہ تیری شفا کا سفر، تیری شفا کا سفر ہے قدم قدم اعجاز. اس میں حضور نے تبدیلی کی اور پھر یہ شعر مکمل ہوا. پھر نظم حضور نے مکمل کی کہ تیری بقا کا سفر تھا قدم قدم اعجاز. بدن سے سانس کا ہر رشتہ دم بدم اعجاز. ناظرین اب ہم چلتے ہیں محمود گروپ کی طرف. خبیب احمد اور سید امتیاز احمد. جی آپ نے پرچی کھولنی ہے اور بتانا ہے اس میں کون سا مصرع ہے جو آپ کے حصے میں آیا، آپ کی قسمت میں کیا ہے. یہ نشان زلزلہ جو ہو چکا منگل کے دن، جی وہ تو ایک لقمہ تھا جو تم کو کھلایا ہے جی نہار. درست ہے. 5 نمبر. درسمین میں اور جی حضرت مسیح موعود علیہ جی الصلوۃ والسلام. بالکل درست ہے. 15 نمبر آپ کے ہوئے. جی ترنم پیش کریں. جی
یہ نشان زلزلہ جو ہو چکا منگل کے دن، وہ تو ایک لقمہ تھا جو تم کو کھلایا ہے نہار. یہ نشان زلزلہ جو ہو چکا منگل کے دن، وہ تو ایک لقمہ تھا جو تم کو کھلایا ہے نہار. جی درست ہے جی، آپ نے ترنم پیش کیا. اب ہم دوسرے سوال کی طرف چلیں گے. آپ نے پرچی کھولنی ہے اور بتانا ہے کون سا مصرع ہے. بہار آئی ہے دل وقف یار کر دیکھو، بہار آئی ہے دل وقف یار کر دیکھو. خیرت کو نظر جنون بہار کر دیکھو. جی بالکل درست ہے، شعر آپ نے بالکل درست مکمل کیا ہے، حالانکہ کافی مشکل تھا. ہاں جی، کلام کس کا ہے اور کس کتاب میں سے یہ شعر لیا گیا ہے؟ ابھی تک 5 نمبر ہیں، ایک جزو ہے جس کا آپ نے جواب درست دیا ہے. درسمین میں سے ہے اور حضرت درسمین میں اور حضرت آپ مسیح مشورہ کر سکتے ہیں، وقت آپ کے پاس ہے لیکن ہے محدود. جی کلام طاہر میں اور حضرت خلیفۃ جی المسیح اب رابع بالکل رحمہ اللہ درست ہے جی. کا 15 نمبر آپ کے ہوئے. کلام طاہر میں سے ہے اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. آپ اس وقت تک ترنم جو ہے وہ بنا لیں تو میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس سے قبل ناظرین ہیں آسمان کے تارے گواہ سورج چاند پڑے ہیں مان ذرا کچھ بچار کر دیکھو. یہ جو شعر آیا تھا اس کا میں نے بتایا تھا کہ حضور نے 1994 میں نشان کسوف و خسوف پر نظم کہی تھی جس کے 2 حصے تھے. وہ پہلا تھا منکرین سے خطاب اور اس کا عنوان حضور نے رکھا کچھ اہل وطن سے خطاب. اور اس کا پہلا شعر یہ ہے کہ بہار آئی ہے دل وقف یار کر دیکھو، خرت کو نظر جنوب خرت کو نظر جنون بہار کر دیکھو. بہار آئی ہے دل وقف یار کر دیکھو، خرد کو نظر جنون بہار کر دیکھو. جزاکم اللہ احسن الجزا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. اب ہم چلتے ہیں رزلٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک کون سا گروپ ہے جو نمبرز کے اعتبار سے سب سے آگے ہے. پروگرام کے دوسرے راؤنڈ میں نتیجہ کچھ اس طرح سے ہے کہ علی گروپ نے 40 میں سے 8 نمبر حاصل کیے ہیں، مسرور گروپ نے 40 میں سے 31 اور محمود گروپ اس راؤنڈ میں بھی 38 نمبر لے کر فاتح رہے ہیں. ناظرین اکرام ہم اپنے تیسرے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں. تیسرے راؤنڈ میں ہم تینوں ٹیموں سے ایک ایک سوال پوچھیں گے اور وہ سوال سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی واقعہ یا کوئی شخصیت ہوگی جس کے ہنٹس ہم ٹیموں کے سامنے رکھیں گے اور اس کے 10 نمبر ہوں گے. ہم اپنے پہلے گروپ کی طرف چلتے ہیں. علی گروپ عطاء النعیم اور شہاب. 3 ہنٹس آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں. ایک رات جس کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے اور اس کی فضیلت قرآن کریم بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جی کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ لیلۃ القدر. ناظرین اب ہم دوسرے گروپ کی طرف چلتے ہیں. مسرور گروپ منادی احمد اور شاہجہان. شاہجہان آپ کے سامنے 3 ہنٹس ہیں. ایک غلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا کہا جس کو لے پالک کہتے ہیں. اور تیسرا ہنٹ ہے کہ قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر آتا ہے، ان کا نام آتا ہے. آپ نے نام بتانا ہے. حضرت زید بن حارث. بالکل درست ہے جی، حضرت زید بن حارث. بالکل درست ہے جی. ناظرین اب ہم اپنے تیسرے گروپ کی طرف چلیں گے. محمود گروپ ہمارا تیسرا اور آخری راؤنڈ ہے اور اس پروگرام کا آخری سوال خبیب احمد اور سید امتیاز. ہنٹس
रखने से पहले ही वो आपस में मशवरा कर रहे हैं जी एक सफ़र, और वो सफ़र मक्का से जनूब मशरक़ की तरफ, जनूब मशरिक़ की तरफ वाक़े एक इलाके की तरफ किया गया। उस इलाके का मक्का से फासला 40 मील, और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इलाके में तबलीग की गरज से गए थे। आपने बताना है उस सफ़र को कि कौन सा सफ़र बनता है। सफ़र ताइफ। सफ़र ताइफ, बिल्कुल दुरुस्त है जी। 40 मील बनता है फासला मक्का से ताइफ का, और वहाँ पे कबीला बनु सकीफ़ आबाद था। और कुरान करीम में सूरह ज़ुख़रुफ़ में ज़िक्र मिलता है कि ये मुखालिफीन ने, मुशरिकीन ने ये बात कही थी कि लौला नुज़िला हाज़ल कुरानो अला रजुलिन मिनल क़रियतैन अज़ीम, कि उन्होंने कहा था आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ कि अगर कुरान करीम नाजिल होता तो इन दो बस्तियों में से किसी अजीम शख्सियत के ऊपर नाजिल होता, किसी अमीर घराने के किसी फ़र्द के ऊपर नाजिल होता, और जो दो बस्तियां हैं वो मक्का और ताइफ है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है नाज़रीन। इसके साथ ही हमारा तीसरा और फाइनल राउंड भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब हम चलेंगे नताइज की तरफ और देखते हैं कि तीसरे राउंड के इख्तिताम पर नतीजा जो है वो किस ग्रुप के हक़ में ज़ाहिर हुआ है। प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी राउंड में अली ग्रुप ने 10 में से 10 नंबर हासिल किए हैं, मसरूर ग्रुप ने 10 नंबर हासिल किए हैं, और महमूद ग्रुप ने भी 10 नंबर हासिल किए हैं। इस तरह अली ग्रुप ने टोटल 47 नंबर हासिल किए हैं, मसरूर ग्रुप ने 69 नंबर हासिल किए हैं, और हमारी आज के फातेह टीम महमूद ग्रुप है जिन्होंने 83 नंबर हासिल किए हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा 8वां प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते हम नवा प्रोग्राम लेकर हुस्न बयान का आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम सबको इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बताऊं तुम्हें क्या कि क्या चाहता हूँ, बताऊं तुम्हें क्या कि क्या चाहता हूँ बंदा मगर मैं खुदा चाहता